नाज़रीन, इतनी तादाद में इसराइली फौजी हलाक हुए हैं कि दर्जनों हेलीकॉप्टर्स उनको रेस्क्यू करने के लिए, उन हलाक फौजियों को गजा से निकालने के लिए भेजे गए हैं। 60 दिनों की जंग में यह सबसे बड़ा हमला है कि एक ही अटैक में इतनी बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मार दिए गए हों। तो ये एक इंतहाई इसराइल को हिला के रख देने वाला वाकया पेश आया और इसराइल की कमर तोड़ के रख दिया इसने। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, बल्कि सबसे बड़ा एक और ऑपरेशन किया गया है जिसमें उनका ओनली जो कमांड सेंटर था, जो नॉर्थ गाजा में कायम किया गया था, पूरी जंग को मॉनिटर करने के लिए बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए, तमाम उनकी फोर्स को साइड पर डालते हुए, पेनिट्रेट करते हुए उस कमांड सेंटर पर मज़ामती तहरीक पहुंची है और वो पूरा सेंटर उड़ा के रख दिया, जिससे उनका पूरा जो निज़ाम था जंग का डायरेक्शन के हवाले से वो दरहम बरहम होकर रह गया। अब वो दोबारा से उसको रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त इसराइल को उठाना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ कामला हारिस ने बहुत बड़ा जो प्लान था इसराइल का, उसको नाकाम बना दिया है। जो यहाँ गजा के लोगों को डिस्प्लेस करने का प्लान बनाया जा रहा था, वो कामला हारिस ने पूरी तरह से नाकाम बनाया। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुकी है, एक एक आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वक्त मुसलसल हमले जारी हैं तमाम एक्सेस पर। मज़ामती तहरीक जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ इसराइली फौज का मुकाबला कर रही है गजा में। और आप देखिए कि दोबारा से इन्होंने जंग फिर मुसल्लत की, लेकिन अभी तक कोई इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अभी जो हमले की तफसीलात सामने आई हैं, इस वक्त अगर आप पूरा मीडिया उठाकर देख लें तो सब मीडिया पर आपको इसी हमले की तफसीलात मिलेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा हमला है कि ये फिल्मों में ही होता है। इस तरह के हमले, इस तरह की बहादुरी की मिसालें सिर्फ फिल्मों में होती हैं जो यहाँ पर इस वक्त कायम की गई हैं। मैं आपको तफसीलात बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमला उन्होंने किस तरह से इसको कामयाबी से सर अंजाम दिया और अपना कोई भी नुकसान नहीं हुआ नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि बिल्कुल सुबह सवेरे उन्होंने इनकी जो पोजीशन है इसराइली फौजियों को, उनको मॉनिटर किया जो कि टेंटों में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। अच्छा, इनकी जो कार्रवाई का तरीकाकार है वो भी आप पहले समझ लें। जो मज़ामती तहरीक के फाइटर्स हैं वो क्या करते हैं कि पूरी रात तो वो सुरंगों में रहते हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि चूंकि उनके पास कोई फिजाइया नहीं है, ऊपर से कोई सर्विलेंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंस उनकी मदद के लिए नहीं है, कोई ड्रोन्स उनके पास नहीं है, तो उनको इनकी मूवमेंट का अंदाजा नहीं होता। अंधेरा होता है, बिजली है नहीं, तो इसलिए वो सुरंगों में पूरी रात को सुरंगों में चले जाते हैं। सुबह सुबह वो निकलते हैं और बिल्कुल सुबह सवेरे जब हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो जाती है, तब वो निकल कर पहले इनकी तमाम जो पोजीशंस हैं उनको मॉनिटर करते हैं कि किसकी पोजीशन कहां पर है, कौन सा यूनिट कहां से मूव कर रहा है, वो कहां से गुजरेगा। वो सारी उनकी मूवमेंट जो है पहले उसको मॉनिटर किया जाता है। फिर उनकी मूवमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जाती हैं और 3-3 लोगों पर, 2-2 लोगों पर ये टीमें भी तश्कील होती हैं, जो फिर पूरा जो ऑपरेशंस है उसको डिवाइड करके वो फिर सारा दिन ये ऑपरेशंस करते रहते हैं और रात को फिर इसी तरह सुरंगों में चले जाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन किया गया सुबह सवेरे बिल्कुल जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है, उन्होंने इनकी मूवमेंट जो है वो उसको मॉनिटर किया। जो टेंट्स के पास ये मौजूद थे, 60 के करीब ये फौजी थे। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि मज़ामती तहरीक ने 3 एंटी पर्सोनल बॉम्ब जो हैं उनकी टेंटों की मूवमेंट को मॉनिटर करने के बाद सर्कुलर पैटर्न में वहां पर नस्ब कर दिए और उसके कुछ देर के बाद डेटोनेटर दबा दिया और वहां पर बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें मैक्सिमम उनके फौजी जो हैं वो हलाक हो गए। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि सिर्फ एक फाइटर, मज़ामती तहरीक का सिर्फ एक फाइटर वो आगे बढ़ता है, वो उन टेंटों में जाता है और देखता है कि कौन बच गया है, कौन सा फौजी सरवाइव कर गया, यानी जो इस धमाके में, इस बम धमाके में नहीं मारा गया। फिर वो उनको भी मारता है और उसके बाद सेफली पूरी जो टीम थी वो वापस आती है। अब आप सोचिए कि सिर्फ उनका एक फाइटर अंदर जा रहा है उन टेंट्स के अंदर जहां पर 60 के करीब फौजी मौजूद थे, तो मुमकिन है कि उसमें बहुत सारे ऐसे होते जो बच गए होते और वो वहीं पर जो है वो अपनी जान से जाता। लेकिन बहादुरी की मिसाल देखिए कि वो अकेला जो है उन टेंटों में गया और जो जिंदा थे फिर उनको भी मारा और उसके बाद सेफली ये टीम जो है वो उसने रिटर्न किया। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसको इतने भारी नुकसानात हो रहे हैं। क्या कोई इसराइली मीडिया ने ऐसा भी वाकया रिपोर्ट किया कि इनके एक हमले में कोई 2 ही फाइटर जान से गए हों? 60 की नहीं, मैं 2 बता दें मुझे, एक वक्त में इन्होंने 2 इकट्ठे मारे हों।
ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کے 60 فوجی ایک حملے مار دیے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ واقعہ مجھے ویتنام جنگ کی یاد کراتا ہے. پچھلی صدی میں اگر آپ چلے جائیں تو جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی وہ ایک ویتنام وار تھی, جس میں گوریلا ایکشن جو ہیں وہ سب سے بڑے ایکشنز کے طور پر یاد رکھے گئے اور ان کو کتابوں میں پڑھایا جاتا رہا. جو امریکہ کے خلاف یہ ویتنام کی جنگ لڑی گئی تھی اور امریکہ کو بدترین شکست ہوئی تھی, اور اس میں جو ٹیکٹک استعمال کی گئی تھی جنگی وہ گوریلا ایکشن تھی. لیکن میں کہتا ہوں یہ جو یہاں پر گوریلا ایکشنز مزاحمتی تحریک استعمال کر رہی ہے وہ ویتنام سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ ویتنام کے پاس پورا کنٹری تھا اور ان کے پیچھے بہت بڑی سپلائی لائن تھی. رشیا اور اس کا پورا بلاک جو ہے وہ فریلی ان کو اسلحہ اور ساری مدد فراہم کر رہا تھا, جبکہ غزہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور ان کی کوئی اوپنلی کوئی سپلائی لائن بھی نہیں ہے. آپ نے تمام اطراف سے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو گوریلا ایکشنز ہیں یہ میں کہتا ہوں تاریخ کے سب سے بڑے ایکشنز ہیں, اور ان کو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں ایک جنگی صلاحیت کے طور پر کتابوں میں پڑھایا جائے گا. یہ اتنی بڑی بہادری کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب جب یہ ہلاکتیں ہوئیں, یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد بڑی تعداد میں, یہ آپ الجزیرہ کا بھی دیکھ لیجئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہ جو یہاں پر ان کے ہلاک ہو گئے ہیں ان کو ریسکیو کر کے وہ واپس لے کر جا رہے ہیں. تو اس نے پوری طرح سے اسرائیل کی کمر توڑ دیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اٹیک ہوئے ہیں, بہت بڑے حملے ہوئے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو حملہ ہے جو بہادری کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے وہ ہے کمانڈ سینٹر کو تباہ کرنا. اب یہ ایک عارضی کمانڈ سینٹر تھا جو کہ نارتھ غزہ میں اس کو بنایا گیا تھا پوری جنگی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے, ڈائریکشن دینے کے لیے. آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کمانڈ سینٹر میں تھی, ڈرونز کی موومنٹ, آپ کی فضائیہ کی تمام جو وہاں پر جنگی ایکٹیویٹی تھی وہ ساری اس کمانڈ سینٹر سے وہ مانیٹر کر رہے تھے. تو اس کے لیے ایک خاص مشن پلان کیا گیا. پہلے آپ یہ ان کا بیان سنیے کہ our fighters conducted a qualitative and strategic mission behind enemy lines, able to reach command center room, killed soldiers and destroyed center. اب یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کمانڈ سینٹر ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ, تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ ان کی فوج تو آگے ان کے ساتھ لڑ رہی ہے, یعنی فرنٹ لائن پر کھڑی ہوئی ہے اور مختلف علاقوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے, تو انہوں نے وہ جو ساری اسرائیلی فورسز کی لائن تھی اس کو کراس کیا. اب دیکھیں ان کی 4.5 لاکھ فوج وہاں پر ڈپلائی ہے پورے غزہ میں, تو سوچئے کہ کتنے فوجی اس کمانڈ سینٹر کے سامنے ہوں گے. تو انہوں نے وہ ساری لائن پینیٹریٹ کی, اینیمی لائنز یعنی ان کے پیچھے گئے فوج کے, اور کمانڈ سینٹر تک جا کر پہنچے, اندر گھسے, وہاں پر آفیسرز اور فوجیوں کو ہلاک کیا اور پورا کمانڈ سینٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا. تو یہ بہت بڑی, یعنی اس کے بارے میں تو ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا, یعنی ایک چیز جس پر وہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں کہ یہ اتنا علاقہ ہمارے قبضے میں ہے, اس کے پیچھے ہم نے کمانڈ سینٹر بنایا ہوا ہے جو کہ ان کا سب سے ویلیویبل ٹارگٹ ہے, سب سے سینسٹیو ٹارگٹ ہے کہ پوری جنگ ہی اس کمانڈ سینٹر سے آپ جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور پوری جنگ ہی اسی کمانڈ سینٹر کی بنیاد پر چل رہی ہے. تو وہاں تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن مزاحمتی تحریک وہاں پر پہنچی اور اس کو ڈسٹرائے کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ان کو حاصل ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اب وہ جو پوری ایک ڈائریکشن تھی وہ پوری طرح سے درم برم ہو گئی. ان کے پوری جنگ کا جو معاملہ تھا وہ درم برم سے ہو گیا. اب دوبارہ وہ کمانڈ سینٹر قائم کریں گے, دوبارہ سے چیزوں کو ری ارینج کریں گے, تو پھر ایک ڈائریکشن اور ایک اسٹریٹجی کے تحت وہ پھر آگے بڑھیں گے. تو یہ آج کے 2 سب سے بڑے واقعات ہیں. لیکن بات یہاں پر بھی نہیں رکی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ تمام اطراف میں جنگ جاری ہے. تو ایک ایک جگہ سے ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں جو انہوں نے بہادری کی مثالیں قائم کی ہیں, ایک ایک جگہ سے رپورٹس پہنچ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ 5 زائنسٹ وہیکلز ایٹ دیر البالا ود گوریلا ایکشن, کہ 5 جو ان کی آرمڈ گاڑیاں ہیں ان کو گوریلا ایکشن کے ساتھ جو ہے دیر البالا کے علاقے میں تباہ کیا گیا. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فوجی کو بھی مارنا, ایک گاڑی کو بھی تباہ کرنا, یہ بہت بڑی اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ان کا آن گراؤنڈ تو کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے کہ وہ تمام اطراف سے آپریٹ کریں. انہوں نے تو ایک خاص جگہ سے سرنگ سے نکلنا ہے اور پھر جا کر حملہ کرنا ہے. تو ایک فوجی کو بھی اگر وہ مارتے ہیں تو یہ بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے ایک لحاظ سے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک آپریشن میں 60 فوجیوں کو مار رہے ہیں, ان کے کمانڈ سینٹر کو اڑا رہے ہیں. ایک حملے میں ان کی اتنی تعداد میں آرمڈ وہیکلز جو کہ بہت بڑا ایک چیز ہوتی ہے, پھر آپ کے ٹینکس کو ایک ہی حملے میں اتنوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ یقین سے باہر ہے
इस तरह की चीजें जो है सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलती हैं। फिर आप देखिए कि टारगेटेड एनिमी कंसंट्रेशंस ईस्ट ऑफ दीर अल बाला विद शॉर्ट रेंज रजूम मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा आप देखिए कि टारगेटेड एनिमी क्राउड्स एंड सेटलमेंट्स विद हैवी कैलिबर मोटार शेल्स एंड रॉकेट्स। बिल्कुल तमाम डायरेक्शन में आपको मुख्तलिफ वेपन्स जो है वो इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। और ये जो सारे हमले किए जाते हैं ना, ये शॉर्ट रेंज उन्होंने मिसाइल चलाए है या मोटार शेल्स चलाए, अब देखिए ना ये पहले उनकी मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं कि ये यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट है, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है, देन फिर वो उस पर अटैक करते हैं। तो उनके लिए दो सबसे बड़े मसले हैं, एक तो ऊपर उनके पास कोई इंटेलिजेंस का सोर्स नहीं है, उन्होंने सुरंग से निकल कर पहले इंटेलिजेंस लेनी है, देन फिर अटैक करना है, तो उनके लिए डबल काम है। तो इसके बाद आप देखिए कि टारगेटेड एनिमी क्राउड ईस्ट ऑफ मार्जिन सेटलमेंट्स विद मिसाइल साल्वो, ये यानी गजा से बाहर उन्होंने जो इनकी सेटलमेंट है उनको निशाना बनाया है। और साल्वो कहते हैं बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फायरिंग करने को, यानी मिसाइल या रॉकेट्स अगर आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ फायर करते हैं तो उसको साल्वो मिसाइल बोला जाता है। तो ये इनके बहुत बड़े नुकसानात की कुछ तफसीलात आपके सामने शेयर की हैं। फिर एक एक्सपर्ट की ज़ुबानी आप समझिए कि इनका नुकसान किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ऑल एक्सिस पर इनको जो है वो शिकस्त उठाना पड़ रही है। आप देखिए कि रेजिस्टेंस सेलेक्टिवली किल्ड आईडीएफ मिलिट्री टीम, समटाइम हाइडिंग बिहाइंड बिल्डिंग्स, sometimes soldiers walking among debris, sometimes bulldozers demolishing houses, sometimes tanks, sometimes armored carriers, no one was left out। यानी जो भी चीज उनकी गजा के अंदर गई है वो मलिया मेट हो गई है। आर्मर्ड गाड़ियां, आपके टैंक्स, आपके फौजी, आपके ड्रोन्स, कोई ऐसी चीज नहीं है कि no one was left out। एक एक चीज को निशाना बनाया गया और उसको मलिया मेट किया गया। तो अब आप अगर इस पूरी सूरत हाल को देखो, जितना उनका नुकसान हुआ है, तो आपके मुताबिक ये कितना नुकसान हुआ है, इनके कितने फौजी हलाक हुए हैं। मतलब एक एक जगह पर वो उनके क्राउड को निशाना बना रहे हैं, उनके गैदरिंग को निशाना बना रहे हैं। तो मेरी जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, बड़ी मोहतात कैलकुलेशन के मुताबिक भी ये जो दोबारा से जंग शुरू हुई है, 500 से 1000 तक इनके फौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये बड़े मोहतात अंदाज में मैं बता रहा हूं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे भी ज्यादा है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा वेरीफाइड और बहुत ही मोहतात रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी कम से कम इनका इतना नुकसान बन रहा है। और एक एक की वीडियो हमारे साथ सामने मौजूद है, जब उन्होंने बिल्डिंग उड़ाई जिसमें बड़े तादाद में फौजी थे, वो वीडियो भी उन्होंने जारी की। जब वो गाड़ियां उड़ाते हैं, जब वो टैंक उड़ाते हैं, जब ये एक हमले में 60 लोगों को हलाक कर रहे हैं, तो इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी 500 से 1000 बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि याहिया समार जो हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं, वो इनके सिरों पर पूरी तरह से सवार हैं। जिस तरह से वो जंग को आगे लीड कर रहे हैं, जिस तरह से वो बयानी की फतह हासिल किए हुए हैं, जिस तरह वो साइकोलॉजिकल वॉर लेकर चल रहे हैं, जिस तरह वो फौजी बैटल में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त इसराइली मीडिया की चीखें हैं कि ये एक बंदा पूरे इसराइल के सामने खड़ा हो गया। यानी इसराइल की आप तारीख देखें, इनका इतना पीछे बजट, इतनी कंपनीज, इतनी लॉबीज, इतना इनका मीडिया, 75 साल लगाकर इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी हेजेमनी कायम की है, अपना बयानिया बनाया, और इस एक बंदे ने इन चंद दिनों में उसको पाश रेजा रेजा करके रख दिया है। तो उसका ब्रेन किस लेवल का होगा, ये आप उनका बयान देखिए कि सिमार सक्सीडेड इन प्लांटिंग anxiety in our souls and he continues his psychological warfare successfully. It seems he achieved precisely what he wants। बिल्कुल कैटेगोरिकल अल्फाज में वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो याहिया समार जीत चुका है, और जो वो चाहता है, वो जो चाहता था, जो चाहता है, वो उसने अचीव कर लिया। तो पूरी तरह से उनकी चीखें हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर जालिम के हिसाब का एक दिन आता है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, बड़े बड़े फिरौन आए, और सबसे ज़्यादा फिरौन तो इसी सरजमीन पर आए हैं, क्योंकि ये इंसाफ की सरजमीन है। सबसे ज़्यादा फिरौन इसी सरजमीन पर आए हैं। तो इसी सरजमीन ने उन तमाम फिरौनों का हिसाब किया, किसी को समंदर में डुबो दिया, किसी को दूसरा इबरतनाक जो है वो अजाब दिया। तो हर जालिम का अजाब आया, और इस ज़मीन पर तो लाजमी है कि इस ज़मीन पर तो हर जालिम को हिसाब देना पड़ेगा, और शायद अब वो दिन आ चुका है। इसके अलावा आपके सामने बड़ा अहम तरीन आर्टिकल उन्हीं के मीडिया का रखने जा रहा हूँ,
جس میں وہ کیٹاگوریکلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے یہ ان کی اپنی ایگزسٹنس پر سب سے بڑا خطرہ ہے. اس وقت ان کی جو اپنا وجود ہے وہ پوری طرح سے خطرے میں ہے. وہ ان کی جو ریاست جو قائم ہوئی تھی وہ اب ملیا میٹ ہو سکتی ہے. یہ جنگ وہاں تک پہنچ چکی ہے. پہلے میں اس کا کچھ بیان آپ کے سامنے رکھنے جاتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. اونلی کاپینگ دا ماڈل آف اسرائیل کنٹرول آف جیوش اسٹیٹ will succeed in preventing an existential threat. اب یہ اس کا ایک بیان ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں ہمارے وجود کو بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کو ہم پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. پریونٹ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر ہم آکوپائی کر لیتے ہیں, اگر ہم قبضہ کر لیتے ہیں, یعنی غزہ پر اور ویسٹ بینک پر مکمل قبضہ کر لیتے ہیں, ان کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں, تو پھر ہمارا جو ہے وجود سیکیور ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے انہوں نے جنگیں کی, غزہ کے ساتھ بھی کی, ویسٹ بینک کے ساتھ بھی کی, پل آؤٹ کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ان کی ریاست پر تو کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا. لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب ہم پل آؤٹ کرنے پر مجبور ہوئے اور جنگ بندی ہوئی بغیر کسی ان پر قبضہ کیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے, تو پھر یہ بیکلیش کرے گا اور ہماری ریاست کو کھا جائے گا. یعنی یہ خود وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اب یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم ناکام ہوں گے چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے. یہ وہ جنگ نہیں ہے. اگر ہم ناکام ہوئے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. اب میں آپ کو کاملا ہارس کے حوالے سے بتاتا ہوں جو کہ امریکی نائب صدر ہیں. اس سے پہلے وہ کافی فلسطین کے حق میں بیانات دے چکی ہیں اور بلنکن اور بائیڈن کی یہاں پر ناکامی کے بعد کاملا ہارس کو ایز اے سافٹ فیس جو ہے وہ یہاں پر بھیجا گیا تاکہ وہ معاملات کو حل کریں اور کسی اچھے سولوشن یعنی کوئی سیز فائر کی طرف, کوئی جنگ بندی کی طرف لے کر جائیں. کیونکہ جیسے خود اب اسرائیل بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے یہ ان کو نیست و نابود کر دے گی. اور بالکل جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی اس پر پوری طرح سے اس پر ایگری ہو چکا ہے کہ بھائی یہ جنگ غزہ کو مٹانے کی نہیں ہے, یہ اسرائیل کو مٹانے کی طرف چل پڑی ہے. تو اسی لیے اب امریکہ یہ بہت اس کی کوشش ہے کہ اس جنگ کو کسی طریقے سے ختم کروایا جائے اور سیف ایگزٹ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے. تو اس کے لیے کاملا ہارس کو بھیجا گیا. لیکن کاملا ہارس نے جو ان کا ایک پلان تھا جو ڈسپلیسمنٹ کا تھا اس کو پوری طرح سے ناکام کیا. وہ کس طرح سے کہ ان کا پلان تھا کہ غزہ کے تمام لوگوں کو ایجپٹ میں دھکیلا جائے اور یہ کوششیں جنگ کے پہلے دن سے چل رہی ہیں اور اس کے لیے ایجپٹ کو بہت زیادہ پریشرائز بھی کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو پیسوں کی آفر بھی کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ ہم آپ کا اتار دیں گے, آپ کی اکانومی کو بہتر کر دیں گے, تو آپ ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ مہاجر بنائے اور اپنے پاس ان کو رکھیں. تو ایجپٹ نے سارے پریشر کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے اس کو انکار کیا اور کہا کہ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بعد معاملات اور بڑھیں گے اور باقی دنیا کے ملٹری ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. فلسطین کو اس طرح سے کر کے اسرائیل اپنی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکتا. سیکیورٹی صرف اس صورت میں یقینی بنے گی اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوگی. بہرحال اسرائیل تو اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے, اس نے تو کہا ہے کہ ہم نے نکالنا ہی نکالنا ہے. اور جیسے میں نے پیچھے آپ کو ایک ڈیجیٹل میپ دکھایا تھا کہ 2300 بلاکس میں غزہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ایک ایک بلاک کو مانیٹر کر کے وہاں سے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ڈسپلیسمنٹ کروا کے ایٹ دی اینڈ ان کو مصر میں دھکیلا جائے گا. تو اسرائیل تو اس پر پورا کام کر رہا تھا. لیکن اب کاملا ہارس نے ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے جس نے اسرائیل کے پورے پلان پر پانی پھیر دیا ہے, کاملا ہارس نے ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم بالکل یہ چیز نہیں ہونے دیں گے, ہم فلسطینیوں کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اور بالکل یہ کام نہیں ہونے دیں گے. تو جو ایجپٹ کا موقف تھا, جو پوری مسلم امہ کا موقف تھا اور جو دنیا کی باضمیر لوگوں کا موقف تھا, جو ملکوں کا, وہ سب جو ہے کاملا ہارس نے اس کو انڈورس کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس پالیسی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو اس چیز کا بھی ان کو اسرائیل کو بڑا دھچکا لگا ہے. دیکھیں کہ آپ پہلے دن کے اگر ان کے بیانات دیکھیں تو امریکہ کس طرح سے کہتا تھا کہ اسرائیل جو کرے وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے اور یہ تو بڑی کوئی مطلب وہ ریاست ہے جس کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. یہ کرہ ارض پر واحد ریاست, یعنی امریکہ کو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اسرائیل کو نہیں پوچھ سکتے. تو آج ان کی نائب صدر کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز یہ نہیں کر سکتے اور اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اور یہ کام نہیں ہونے دیں گے. سو دس از اے بگ بلو ٹو اسرائیل اور ان کا یہ جو سارا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا. اور پھر ان کے میڈیا کا ایک بڑا اہم ترین بیان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ صرف میں آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں ایک ایک سیمپل آپ کو دکھاتا ہوں
تاکہ آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو سکے کہ وہاں پر چل کیا رہا ہے۔ اب یہ واشنگٹن پوسٹ کا اہم ترین بیان دیکھیے کہ نو ایویڈنس دیٹ اسرائیل اوائڈنگ سیویلینز کیجویلٹیز۔ اب اگر آپ پچھلے 75 سال اٹھا کر دیکھ لیں تو اسرائیل کے ہر معاملے کو ڈیفینڈ کیا گیا، یعنی ابھی کے جنگ کی مثال لیجئے کہ جب غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے نمبرز دیے تھے کہ اتنے شہید ہو گئے ہیں تو بائیڈن نے کہا کہ یہ تو نمبر صحیح نہیں ہے، دین یو این نے اس کو ویریفائی کیا کہ یہ نمبر بالکل صحیح ہے، اور پھر ان کو یہ ماننا پڑا۔ تو مطلب وہ اس حد تک ڈٹھائی کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ تو سیویلینز کی کیجویلٹیز کر ہی نہیں رہے، یہ تو صرف اور صرف ٹیررسٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو آج ان کا میڈیا واشنگٹن پوسٹ سب سے بڑا ادارہ، اور اس کے علاوہ کئی اور ادارے یہ ساری چیزیں چھاپ چکے ہیں، میں ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال آپ کو بدلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی؟ کیا آپ کو دنیا بدلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی؟ کیا آپ کو چیزیں فلسطین کے حق میں جاتی ہوئی نہیں نظر آ رہی؟ اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اینڈ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز بیانیہ ہے۔ بیانیے کے بغیر آج کی ریاستیں ککھ بھی نہیں ہیں، کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، اور آج ان کا جو بیانیہ ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، بالکل پاش ہو چکا ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ جو کاملا ہارس نے کیا ہے، جو اس وقت میڈیا کی ڈائریکشن بدل چکی ہے، اور فلسطین کے جو مظالم ہیں اس پر وہ ان پر بھی کیمرہ لگا رہا ہے۔ پہلے ان پر کیمرہ نہیں تھا لگتا، پہلے صرف اگر ان کو سوئی بھی چبھ گئی ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو چھینک بھی آ گئی اسرائیلیوں کو، تو اس پر کیمرہ لگا دیا۔ ادھر بم گرائے جا رہے ہیں، ادھر ان کی کوئی نہیں وہ ہوتی تھی، لیکن آج وہ مجبور ہوئے ہیں۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ اسرائیل جیت رہا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن پورے ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے کہ ان کو کتنی بڑی شکست ہو رہی ہے، اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اب پوری طرح سے ان کی ریاست جو ہے وہ خطرے میں آ چکی ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔